أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے اس آیت شریفہ میں انسانوں کو متوجہ کیا ہے اس بات کی طرف کہ عزت اصل کس کے لیے، بڑائی اور مرتبہ کس کے لیے ہے، مال سے تعلق نہیں جی، اور حسن سے تعلق نہیں، عہدے اور کرسی سے تعلق نہیں، بلکہ اصل عزت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ ساری دنیا میں، سارے سنسار میں اور سارے کائنات میں سب سے بڑا درجہ اللہ رب العزت کا ہے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا محتاج ہے۔ تو سب سے بڑی عزت اللہ تعالیٰ کے لیے، اور دوسرے اس کے رسولوں کے لیے کہ رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تو ان کی حفاظت اور ان کی خدمت اور ان کی نصرت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ داری لی ہے۔ تو سب سے بڑی عزت اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد رسولوں کو عطا فرمائی۔ اور تیسرا درجہ ہے دوستو ایمان والوں کا۔ ایمان والوں کے لیے عزت ہے، کسی اور کے لیے ایرا غیرہ نتو خیرہ کے لیے عزت نہیں ہے۔ اور ایمان والوں میں سب سے بڑا درجہ ہے اہل علم کا، علماء کا، جو بہت سے ایسے بھائی ہیں ہمارے حضرات جو عالم ہوتے ہوئے، حافظ ہوتے ہوئے اپنے مرتبے کو نہیں پہچانتے۔ اس مرتبے کو پہچاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم نبوی نصیب فرمایا اور علم نبوت عطا فرمایا ہے، اس کی قدر پہچان۔ تو ایمان والوں میں سب سے بڑا درجہ عالموں کا ہے۔ ابھی آپ حضرات نے سنا، ابھی مفتی صاحب تھوڑا سا کچھ سمجھا کے گئے ہیں لوہے کے متعلق، آپ نے اندازہ لگایا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی خوبیاں اہل علم کو عطا فرمائی ہیں، کیسے کیسے نکات نکال کر کے کائنات کے پیش کرتے ہیں۔ ایک چیز کے پیچھے پڑ جائے ایک عالم، اس کی تہ کو پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حیات الحیوان ایک عالم نے لکھی ہے، جانوروں کی قسمیں اور ان کے گوشت کا اثر اور ان کے خواب میں دیکھنا اور پتہ نہیں کیا کیا، دنیا بھر کے اس میں جانوروں کے قصے بیان کر دی۔ تو اللہ نے یہ خوبی علماء کو عطا فرمائی ہے۔ اس لیے عالم لوگ جو آپ کو نصیحت کرتے ہیں، کتاب سناتے ہیں، واعظ و نصیحت کرتے ہیں، آپ برا مانیں گے تو ان کا کچھ نہیں بگاڑیں گے، اپنا ہی کچھ بگاڑیں گے جی۔ یہ تو کہیں گے، مقتدی راضی ہوں یا ناراض ہوں یہ تو کہیں گے، وہ الگ بات ہے۔ کوئی جلال سے کہتا ہے، کوئی جمال سے کہتا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن کہنا ضروری ہے ان کے لیے، مجبوری نہیں۔ اگر کوئی مقتدی آ کے تکبیر پڑھ رہا ہے اور وہ تکبیر ضد کر کے پڑھتا ہے اور حیا علی الصلاۃ حیا علی الصلاۃ یوں پڑھتا ہے، تو اب امام صاحب کی ذمہ داری ہے کہ اس کو الگ بٹھا کے اس کی تکبیر صحیح کرائے کہ غلط پڑھتا ہے۔ حیا علی الصلاۃ نہیں ہے، اللہ اکبر پڑھ رہا ہے تو امام صاحب اس کو ٹوک۔ اب یہ کہتا ہے بس جی اس کے پیچھے تو میری نماز نہیں ہوتی، امام صاحب کے پیچھے میری نماز نہیں ہوتی۔ اب یہ فتویٰ لگانے لگا، امام صاحب کو دق کرنے لگا، تنگ کرنے لگا۔ تو امام صاحب کو بھی اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ایک مولوی صاحب نے مجھے سے کہا کہ اس طریقے سے لوگ مخالف بن رہے ہیں بلا وجہ، سمجھانے کی وجہ سے ہی ایک نے دوسرے کو، دوسرے نے تیسرے کو۔ اب میں کیا کروں، بڑا پریشان ہوں۔ میں نے کہا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے، رازق ہے وہ۔ اب تم ایک کام کرو، جب مصلی پہ جاؤ داہنا پیر رکھو اور درود شریف 3 مرتبہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یہ پڑھ کے جانا شروع کرو۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو مخالف ہیں وہ بھی موافق ہو کے معافی مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ انہوں نے شروع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس کے سامنے جھکا دیا۔ کیوں جھکا دیا؟ کہ رسول کی گدی پر تم کھڑے ہو۔ اور میں بھی کہہ رہا تھا کہ جتنے مقتدی پیچھے نماز پڑھ کر اپنا ثواب حاصل کر رہے ہیں، اس پڑھانے والے امام کو ان سب کے برابر اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ تو تمہارا تو کتنا بڑا نفع ہو رہا ہے، امام صاحب کا تنخواہ تھوڑی ہے تو کیا ہے جی۔ اور اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے، اس لیے کبھی کسی کی طرف نظر نہ لے جائے، نہ مقتدیوں کی طرف اور نہ کسی امیر کبیر کی طرف، اللہ تعالیٰ پر نظر رکھے اور اس سے تعلق جوڑنے کی کوشش۔ جو آپ حضرات گئے ہیں تھانہ بھون میں
جہاں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھا کرتے تھے، وہ سہدری سی ہے چھوٹی سی، سامنے حاجی صاحب کا کمرہ ہے تکونا سا، ادھر برابر میں حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ کا وہ تکونا سا کمرہ ہے۔ ان دونوں اللہ اللہ کیا کرتے تھے، دونوں دوست بھی تھے۔ تو آگے برآمدہ کوئی سہدری نہیں تھی، بارش دھوم میں پریشانی رہتی تھی۔ تو ایک آدمی، مالدار آدمی، جب مالداروں کے بھی ناک میں دم آ جاتا ہے تو وہ بھی پھر اللہ والوں کو ڈھونڈتے ہیں، مولوی صاحب سے، امام صاحب سے دعا کراتے ہیں۔ امام صاحب کی خدمت اگر کریں بغیر کہے، جمعے کے دن نہا دھو کے جاتے ہیں، اگر مالدار آدمی 500 کا نوٹ مسافے میں امام صاحب کو اور مؤذن صاحب کو دے دیں تو بولو جب تم بیمار پڑ جاؤ گے بغیر کہے دعا کریں گے نہیں کریں گے؟ لیکن جب سے یہ پوچھتا نہیں، اور جب پھنس گیا تو پھر کہتا ہے، جب مولوی صاحب یہ 500 روپے مسجد کے اور 100 روپے تمہارے، دعا کریو۔ تو وہ کہے گا اچھا بیماری پڑا رہے تو کم سے کم 100 تو آئیں گے، ہے نا؟ دعا کہاں سے کرے گا وہ؟ اس لیے وہ مالدار آدمی میاں جی نور محمد جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، حضرت دعا کر دو، زمین کا مسئلہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے دعا کر دوں گا، اگر کامیابی ہو گئی تو میرے حاجی جی کو وہاں بیٹھنے کی پریشانی ہے، وہ سہدری تھوڑی سی ہے وہ بنوا دینا۔ انہوں نے کہا بالکل حضرت بنوا دوں گا۔ فرمایا تو جاؤ دعا کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو، بزرگوں کو یہ تحفہ دیا ہے کہ جو وہ اللہ سے مانگتے ہیں اللہ ان کی سنتا ہے۔ ہائے ہائے، بہرحال تو دعا فرمائی، مقدمے میں کامیابی ہو گئی۔ آگے کہا حضرت اللہ کا شکر ہے کامیابی ہو گئی۔ حضرت نے فرمایا وہ وعدہ یاد ہے سہدری کا؟ نیچے ہو کر کے سر کھجانے لگا اور کہنے لگا وہ حضرت بہت دن سے مقدمہ چل رہا تھا، بہت خرچہ ہو چکا، جی آدھی بنوا دوں گا، آدھی بنوا دوں گا۔ اور جو وعدہ کیا تھا کیا؟ تو ان مولویوں کے، اماموں کے ہاتھ میں تسبیح جہاں سیدھی پھیرے اٹھی بھی پھیرنی آوے، ہے نا؟ تو انہوں نے کیا کہا میاں جی صاحب نے، اچھا بھائی ہاں آدھی صحیح، آدھی صحیح، چلو۔ اور وہ آدھی بنوانے کی تیاری ہوئی تھی۔ ابھی جو کاغذات آئے تو ان میں لکھا ہوا آیا جیتے جی آپ مالک، مرنے کے بعد پھر سرکار مالک۔ اب آیا بھاگا ہوا، کہا اجی حضرت، اجی حضرت کیا ہوا؟ ابھی نہیں ہوا تو تم نے تو کہا تھا آدھی بنوا دیں گے، ہم نے کہا آدھی صحیح، اجی پوری بنوا کہ وہ تو گئی ہوا۔ تو یوں بھی دماغ صحیح کرنا جانتے ہیں یہ اللہ والے جی، ان کے دل کو نہیں دکھانا چاہیے، ان کے دل کو دکھانے سے اللہ بڑا ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں لے کے امام سجدے میں اللہ اکبر کہہ کے جا رہا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہا ہے، بولو اللہ کی رحمت امام پہ اور مقتدیوں پہ سب پہ برس رہی ہے نہیں برس رہی؟ اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق دے، اور اس گدی کا اہتمام کرنے کا ہمیں موقع اللہ نے دیا ہے تو ہم اس کا ادب پہچانیں اور اس سے نسبت حاصل کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میری شکایت ایک ہے آپ حضرات سے، کیسے کیسے اچھے عالم، کیسے کیسے اچھے امام، حافظ، قاری موجود ہیں، لیکن اللہ والا بننے کی کوشش نہیں کرتے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، بلایا سہارنپور اور فرمایا تنہائی میں رو کے فرمایا مجھے افسوس ہے کہ جاہل تو لگ رہے ہیں الا اللہ کرنے میں، لیکن عالم توجہ نہیں کر رہے۔ حضرت شیخ رونے لگے تو حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ نے فرمایا نہیں حضرت تسلی رکھیے، میرے پاس دارالعلوم سے، مدارالعلوم سے اور دوسری جگہوں سے بھی علماء کے خطوط آتے ہیں، اصلاح کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ تو حضرت کو تسلی سی کچھ ہوئی کہ اصل تو کام ان کا ہے، یہ تو سمجھے سمجھائے ہیں، یہ تو سمجھے سمجھائے ہیں، لیکن جو سمجھنے سے تعلق نہیں رکھتے پھر مجبوری ہے۔ ایک نواب صاحب کے یہاں دعوت، جیسے جو ہے ایم پی صاحب کے یہاں دعوت کا انتظام ہے، تو وہاں انتظام کر رکھا تھا دعوت کا، تو جہاں کھانا پکانے کا سامان تھا وہاں تو بٹھا رکھا تھا مولانا کو، اور جہاں کتب خانہ تھا نواب صاحب کو وہاں بٹھا رکھا تھا ایک جاہل آدمی کو۔ کسی عالم نے اعتراض کیا کہ جی یہ کیا معاملہ، عالم کو کتب خانے میں بٹھانا چاہیے تھا اور جاہل کو یہاں باورچی خانے میں بٹھانا چاہیے تھا۔ تو نواب صاحب نے کہا تم نہیں سمجھتے اس بات کو، عالم کو یہاں بٹھاؤں گا تو چینی کا ایک دانہ کھانا بھی حرام سمجھے گا، ہے نا،
اور اگر کتب خانے میں بٹھا دو، کوئی کتاب پسند آ گئی تو چادر میں لپکا کے لے کے چلتے گا، یہاں نہیں سمجھنے گا کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے۔ تو اس اصلاح کی، اس رخ کو موڑنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو ترقی نصیب فرمائے اور اپنی محبت کا ذائقہ نصیب فرمائے۔ اور یہ جو ابھی قاری صاحب کہہ رہے تھے کہ بعد میں جو ہدیہ لے کر جائیں اور کھانا کھائیں، یہ ان کی ایم پی صاحب کی محبت ہے، ان کے دل میں قدر ہے اہل علم کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو دینی اور محبت اور دینداروں سے محبت نصیب فرمائے۔ لیکن میرے بھائیوں یاد رکھو، تم بھی دیا کرو، صرف یوں ہی نہیں، لینا نہیں، دینا بھی جانو، ہے نا۔ مقتدیوں میں اگر کوئی پریشان ہے، آدھی تنخواہ اگر آپ اسے اللہ کے لیے چپکے سے دے دیں گے، اللہ تعالیٰ بڑھا کے کتنا تمہیں عطا فرمائے تو سب جانتے ہیں۔ تو دینا بھی جانو، لینا ہی لینا نہیں، دینا بھی جانو۔ اور جن کو اللہ نے دینے کی صلاحیت دی ہے تو وہ مانگنے والوں کا انتظار نہ کریں، بلکہ خود جا کر بھی دینا چاہیے۔ لا یسألون الناس الحافا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو چپٹ کے نہیں مانگتے اور وہ صبر سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک وہ ہے یہاں دے دیو جی، وہاں دے دیو جی، یہاں نہیں وہاں، 100 جگہ مانگ کے بھر لے گا اپنا پیٹ، ایک مانگ نہیں سکتا۔ تو یہ عالموں کی جماعت ایسی ہے، برداشت کرتی ہے، مصیبت بھرتی ہے، لیکن کسی سے ذکر نہیں کرتی۔ اس لیے ان کو مقتدیوں جو یہاں بیٹھے ہوں اس قسم کے لوگ، خود بخود کم از کم روزانہ نہیں تو جمعے کو تو، اور جمعے کو نہیں تو عید بقرعید کو تو کر دیا کرو کام، نہیں کر دیا کرو گے بھائی، کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور پھر اپنے استادوں کی اور اپنے دوسروں کی، ان کی دیکھ بھال اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور ایم پی صاحب کا جو یہ طریقہ ہے، یہ پہلے بزرگوں کا بھی رہا ہے، نواب صاحب کا، بڑے بڑے نوابوں کا، بادشاہوں کا بھی رہا ہے۔ عبد الحمید نواب صاحب دلی میں سارے عالموں کی دعوت کیا کرتے تھے ایک سال میں۔ مفتی مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جب دعوت کی، انہوں نے منع کر دیا۔ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تمہیں تقوی کا ہیضہ ہو گیا، کیا نواب صاحب کی دعوت حرام ہے؟ نہیں حضرت، میرا ایسا خیال نہیں ہے کہ حرام ہے، میں نے سنا ہے نواب صاحب کے ذمہ قرضہ ہے، نواب صاحب کو پہلے قرضہ ادا کرنا چاہیے تھا، دعوت بعد میں کرتے، ہے نا۔ تو قرضہ ضروری تھا، اس لیے اب جب یہ سنا تو استاد صاحب نے فرمایا، اوہ یہاں تک تو ہماری بھی نظر لگ گئی تھی جہاں اس بچے کی نظر پہنچی طالب علم کی، استاد نے بھی منع کر دیا، ہمیں منظور نہیں۔ دیکھا، ایسے بھی ہوتے ہیں اور ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اس جمع ہونے کو خیر کا ذریعہ بنائے، اور ایم پی صاحب کے لیے بھی اور ان کے بچوں کے لیے بھی، جو ان کے بچے ہوں یہاں سن رہے ہوں، ان کو بھی چاہیے کہ اس مشن کو سمجھیں کہ ان کا مقصد کیا ہے، اور اللہ کی رضا مقصود اور مطلوب ہو۔ اور ایم پی صاحب سے میں کہہ رہا تھا کہ میں نے تو دوسری طرح دیکھا تھا ان کو پہلے، آپ کے دوسری طرح دیکھا ہے، پتہ نہیں کیا معاملہ۔ میرے نگاہ میں تو وہی فوٹو تھا پہلے والا، اللہ کرے وہی فوٹو پھر سامنے ظاہر ہو جائے گا نہیں انشاءاللہ۔ ہاں کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، درود شریف پڑھو۔